بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اس پر کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بھی وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور کرتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اب نمبر 3، آزمائش میں صبر کرنے والا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیاں اور مصیبت سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر اور شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اسی دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، یا پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالات میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کئی زیادہ دکھ، درد اور مصیبت میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ حضرت بلال حبشی وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے آگے آ کے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو تم چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت باوضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جیسے ہی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگ جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔
ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसे लगना लग जाता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी होकर भी नहीं गुजरा। वह हर वक्त हर हाल में खुश नज़र आता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है और वह अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अता फरमाता है। नंबर 5, हलाल तरीके से जितना मिल जाए उसी पर राज़ी रहना, ज़्यादा लालच में हमेशा बचते रहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, हलाल तरीके से कमाना वह सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जब उसके पास ज़्यादा माल आता है तो वह उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजाने के मुँह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लग जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्राइल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। यह बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और यह ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरे वक्त में से हमें हमेशा बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह पाक हम सभी मोमिनों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबके नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन।